جرأت کا نام ہے دو بند والی، علی مقام ہے دو الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو اللہ اپنے پاک گھر میں آ کر نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا. تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنا مشن کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالی کے پاس چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مشن کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جوال رحمت میں پہنچ گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر اپنا کلمہ حق توحید کو بلند کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیسے جڑتے گئے. کچھ لوگوں کا دل و دماغ کے اندر آج بھی یہ بھرا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلواروں کے زور سے پھیلتا ہے. اسلام کس چیز سے پھیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کس طرح جڑتے گئے، کیا چیز اللہ کے رسول نے پیش کیا، آج میں آپ کے سامنے وہ چیز پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز دے کر دیا ہے. صرف قرآن، نماز، جمعہ، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، ہر ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا وہ طریقہ بتا کر دیا ہے. شادی ہو، کھانا پینا ہو، بات چیت ہو، لین دین ہو، چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز ہو، ہر ایک چیز یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق جب پیش کیا تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے گئے. اگر یہ سوچتے ہیں کہ تلواروں کے زور سے اسلام پھیلا ہے تو میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اکیلا ہے اللہ کی توحید کو سر بلند کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہے اور چند صحابہ ہے جو ایمان لائے ہیں. اگر میرے عزیز دوستو تلواروں سے زور سے پھیلتا تو پورے کے پورے عرب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا کیسے پورے عرب سے لڑتا. لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمونہ پیش کیا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ اتنے بڑے بڑے معجزات بھی ہر ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دیا ہے، لیکن ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزہ ہے وہ تمام نبیوں سے الگ ہے. لیکن وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. کیا چیز کو دیکھ کر ایمان لائے؟ اگر معجزہ دیکھ کر ایمان لاتا میرے دوستو، ابو جہل اپنے ہاتھوں کے اندر کنکریاں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد یہ میرے مٹھی کے اندر، میرے مضبوط مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر یہ آپ بتا دیں گے کہ میرے مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا، میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ابو جہل یہ بتاؤ کہ تمہارے مٹھی میں کیا ہے، یا وہ بتائے جو تمہارے مٹھی میں کیا ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کچھ کہنے کی بات ہی نہیں۔ میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے مٹھی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ کنکریاں کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا بڑا معجزہ ابو جہل نے دیکھا، ان کے دوستوں نے دیکھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر میرے مٹھی کے اندر کیا ہے بتا دو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے مٹھی کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ بتائیں کہ میں کیا ہوں۔ وہ کنکریاں نے میرے عزیز دوستو نبی کی شہادت کی گواہی دی، لیکن ابو جہل نے، ابو لہب نے اور ان کے تمام دوستوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آتا ہے اور کہا کہ اگر آپ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے پیارے دوستو اللہ کے پاک نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک اس پہاڑ کی طرف چلا گیا، یہ دوسرے پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی انسان تھے ہر ملکوں کے لوگوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستو اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا چمتکار کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ چیز کو میں دیکھ کر ایمان نہیں لایا، نہ تلواروں کے زور سے ایمان اسلام آیا ہے ایمان، اور نہ میرے عزیز دوستو یہ بڑے بڑے معجزات دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ 300 صحابہ کرام ہیں، پانی ختم ہو گیا، 300 صحابہ ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے پاک نبی نے دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 انگلیاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ 300 صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے جو پانی کا فوارہ جو چشمے جاری ہوا اس پانی سے ہم نے نہایا، ہم نے پیا، اپنے برتنوں کے اندر بھر لیا، لیکن یہ بھی معجزات کو دیکھ کر کافر یہودی اور نصارہ ایمان نہیں لایا۔ کیا دیکھ کر ایمان لایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر ایمان لایا۔ جب آج انسانوں کے اندر اخلاق ختم ہوتے چلا جا رہا ہے میرے پیارے دوستو، وہ مکہ کا بھی اسلام کا دور ہے، اسلام کا شروع کا وقت ہے، ہر گھر کے اندر ہر جگہ یہ پھیل گیا ہے کہ مکے کے اندر ایک جادوگر آ گیا۔ اللہ کے رسول کو جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، نعوذ باللہ طرح مجوسی ہو کیا کہ مجنون طرح کی بات کہتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو ایک بڑھیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے مکہ کو چھوڑ کر جانے چاہتی ہے۔ پہلے وہ مکے کے اندر آیا اور اپنے تمام بتوں کے سامنے سجدہ کیا اور اللہ کے رسول کے دعا کے لیے دعا کی، یعنی ان کو ہلاک کر دے۔ وہ بڑھیا سمجھتی تھی یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کر دے گا۔ لیکن دیکھا جب میں دعا کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، اب وہ بڑھیا سوچتی ہے کہ مکہ کو چھوڑ کر نہیں چلے جاؤ۔ اللہ کے وہ بڑھیا اپنے تمام کے تمام سامان کو لے کر ایک گلی کے اندر بیٹھتی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کوئی مزدور آئے تو میرے سامان لے جائے۔ اس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتا ہے، فرمایا بوڑھی ماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں مکہ چھوڑ کر جانے چاہتی ہوں، ایک گاؤں کے اندر جاؤں گی۔ کہا نہ آپ کے سامان بہت زیادہ ہے، آپ کے سامان کو میں لے کر جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑھیا کے تمام سامان کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور جانے لگتا ہے، اور وہ بڑھیا بھی جاتی ہے۔ اور ادھر میرے دو دوستوں وہ بڑھیا پورے راستے کے اندر گالیاں بکتے ہوئے جا رہی ہے کہ مکے کے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے، وہ جادوگر ہمارے گھر کے اندر آ گیا ہے، میرا بیٹا بدین ہو گیا ہے، یعنی ایمان لایا ہے، اپنے باپ دادے کو
کو دین کو چھوڑ دیا ہے، نیا ایمان لے آیا ہے، اس لیے میں اس سے ڈر کر کیا کہ اس سے ڈر کر میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ اور اس بڑھیا کو جہاں جانا مقصد تھا اس منزل تک جب وہ پہنچ جاتی ہے کہا کہ بیٹا اب یہ سامان یہیں رکھ دو۔ اب دیکھو کہ کیسے کیا اخلاق پیش کیا کہ ایمان لایا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے، وہ جب سامان رکھ دیتا ہے اللہ کے رسول نے، وہ بڑھیا اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہوئے کہتی ہے، اے بیٹا جس طرح اس اللہ نے مجھے اس سے محمد سے اس جادوگر سے بچا لیا، میں دعا کرتی ہوں کہ تجھے بھی بچا لے وے، اے بیٹا تجھے بھی بچا لے وے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑھیا کہتی ہے، بیٹا کتنے مزدور لوگے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں مزدوری نہیں، میں مزدور لینے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تو غریبوں کے ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا تو بڑا اچھا اخلاق والا ہے، بتاؤ تو صحیح تیرا کیا نام ہے؟ اگر پھر میں کبھی مکہ آؤں گی تو تم سے ملوں گی۔ میرے عزیز دوست اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور فرمائے کہ وہ بوڑھی ماں جس محمد کے ڈر سے تو بھاگ رہی ہو، جس محمد کو تم نے پورے راستے کے اندر گالی دیتے ہوئے تمہاری زبان نہیں تھکی، وہ محمد میں ہوں۔ میرے پیارے دوستو جب اتنا سننا تھا کہ آپ محمد ہیں تو وہ بڑھیا کہتی ہے ایسے اخلاق والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ایمان لے آئے۔ تلوار کے زور سے نہیں، یہ معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا، بلکہ کیا چیز کو دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق دیکھا، وہ بڑھیا ایمان لے، جس کے ڈر سے مکہ کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی اسی کے ہاتھوں سے ایمان لے آئے۔ میرے پیارے دوستو وہ واقعہ بھی کئی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک عورت اپنے گھر کے پورے کچرا کوڑا کرکٹ جمع کر لیتی تھی اور چھت کے اوپر بیٹھ جاتی تھی، جب اس راستے سے اللہ کے رسول گزرتے تھے تو اس کے اوپر ڈال دیتے تھے، کچرا اوپر سے ڈال لیتی تھی عورت، اللہ کے رسول کے بدن میں سر پر ڈال دیتے تھے، اللہ کے رسول جھاڑ کے اور نکل جاتے تھے۔ کئی دنوں سے کئی مہینوں تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو دیکھا کہ آج اوپر سے کچرا نہیں آیا، کیا بات ہے؟ پتہ لگایا تو کہا کہ وہ جو آپ کے اوپر جو عورت کچرا ڈالتی تھی وہ بیمار ہے۔ ہم اور آپ بولتے تھے کیا بولتے، اچھا ہوا مر جائے تو اچھا ہو، ہمارے زبان سے تو یہی نکلتا۔ اللہ کے پاک نبی نے صحابہ کو لیا اور فرمایا چلو اس کے گھر جائیں گے عیادت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی حال چال پوچھنے کے لیے۔ میرے پیارے دوستو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے طرف جانے لگے، ان کے گھر کے بچیاں نے دیکھی کہ وہ جس کی میری ماں جس کو ستاتا تھا وہ آدمی کئی ساتھیوں کو لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ وہ اپنی امی کے پاس جاتی ہے وہ لڑکی اور کہتی ہے کہ ماں جس کے اوپر تمہیں روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی نا، وہ آدمی اپنے کئی ساتھیوں کو لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ وہ عورت ڈر جاتی ہے کہ نہ جانے ہمارے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے بتاؤ تمہاری کیا حال ہے، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، دمانا کہ تو کیا چاہیے تمہیں۔ میرے پیارے دوستو جب اتنا اللہ کے رسول نے ان کے حال چال پوچھ کر جانے لگے، وہ عورت کہتی ہے کہ آپ میرے حال چال پوچھنے کے لیے آئی ہو، حالانکہ میں آپ کو تو ہمیشہ ستاتے رہتی تھی۔ فرمایا کہ تمہارا کام تو اپنے کام کیا، میرا جو کام ہے وہ میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگے، وہ عورت اللہ کے رسول کے پلڑا پکڑ لیتی ہے اور کہتا ہے کہ اب کہاں جا رہے ہو، پہلے کلمے کے ایمان کی دولت دو۔ اور میرے پیارے دوستو جب یہ حسن اخلاق پیش کیا تو وہ عورت بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور ایمان لے آئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان تلواروں کے زور سے بھی نہیں پھیلا،
اور بڑے بڑے معجزات کو بھی دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑے بڑے معجزہ ہے، لیکن وہ چیز کو بھی دیکھ کر ایمان نہیں لائے، بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، تو انسان صحابہ کرام جڑتے چلے گئے، ایمان لاتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوات سے واپس آ رہے ہیں، ایک راستے کے اندر ٹھہر جاتے ہیں، ایک جنگل کے اندر ٹھہرتے ہیں جہاں کیکر کا درخت بہت ہے، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے پاک نبی آرام فرماتے ہیں اور صحابہ بھی ادھر ادھر آرام فرمانے لگے۔ اللہ کے پاک نبی نے اپنے تلوار ایک درخت کے اندر لٹکا دیتا ہے اور وہی آرام کرنے لگے۔ ایک کافر ایک بدھو آتا ہے اور دیکھا کہ بہت اچھا موقع ہے، اللہ کے پاک نبی کو تلوار ہاتھ میں لیا، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ کے وہ انسان وہ کافر کہتا ہے محمد اب بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اور تلوار ہاتھ سے اٹھائے اور ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے اب اللہ کے رسول پر حملہ کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ اللہ کے پاک نبی نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ۔ جب اللہ کا نام لیا، اللہ کے رسول نے جب اللہ کا نام لیا تو وہ انسان تھر تھرانے لگے اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اتنے میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے پاک نبی نے تلوار کو اٹھایا اور فرمایا بتاؤ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ وہ اللہ کو نام نہیں جانتا تھا، وہ خوشامد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ خوشامد کرنے لگے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا اس کو چھوڑتے کہ آج اس کو چھوڑ دیں گے تو کل پھر ہمارے اوپر حملہ کرے گا، لیکن میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول نے اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا کہ جاؤ میں تجھے معاف کیا۔ جب یہ معافی کا ایسا اخلاق پیش کیا، وہ انسان بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں گرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیز دوستو تو ہمارا اسلام جو ہے بڑا اخلاق والا ہے، آج ہمارے اندر وہ اخلاق ختم ہوتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی ہے، ذرا غور سے سنو میرے دوستو، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اللہ کے رسول کے مجلس کے اندر بیٹھتا ہے اور ان کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، ان کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، اور انہوں نے کیا کیا مسجد نبوی کے اندر وہی کونے میں مسجد نبوی کے دیوار کے اندر جاتا ہے اور وہی مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ ذرا غور کرو، مسجد نبوی کے اندر، حالانکہ صحابہ نے چاہا کہ اس کو اٹھا دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں، ان کو پیشاب کر کے کرنے دیں۔ میرے پیارے دوستو جب اس انسان بالکل پیشاب سے فارغ ہو گئے، جب وہ انسان مسجد نبوی کے اندر پیشاب فکر سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے بہت نرمی سے بات کیا اور فرمایا کیا تو اپنے گھر کو پاک صاف نہیں رکھتا ہے، تو اپنے گھر کے اندر کیا ناپاک چیز رکھنا چاہتا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں۔ وہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بھی چاہتا ہے اسے پاک صاف رکھے، کوئی بدبو چیز یہاں نہ رکھے، کوئی پیشاب یہاں نہ کرے۔ اور میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ اخلاق پیش کیا، وہ انسان اتنا متاثر ہوا، اپنے قبیلے کے اندر جاتا ہے، اپنے بستی کے اندر جاتا ہے، اور اپنے بستی کے اندر جا کر اپنے بڑے محلے کے بڑے بڑے آدمیوں کو نام لے کر بلاتا ہے۔ وہ انسان آتا ہے کہ نہ جانے آج اتنا یہ خوش کیوں ہو رہا ہے، اور جب بڑے بڑے آدمی آ گیا وہاں اس محلے والے، اس کے بستی والے، تو انہوں نے کہا کہ مدینے کے اندر ایک ایسا انسان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر ایسا اخلاق والا انسان ہے اور وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو جب اللہ کے رسول نے اس کو مسجد نبوی کے اندر پیشاب کیا تو اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو گالی نہیں دیا، بلکہ اس سے نرمی سے پیش کیا۔ تو یہ ہوا، حدیثوں کے اندر ملتا ہے، کتابوں سے پتا چلتا ہے، وہ پورا کے پورا کو کیا کہ بستی والے 300 آدمی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرے عزیز دوستو یہ کیا ہوا؟ اخلاق اگر اس کو ڈانٹ دیتے، اور اس میں تو مصلحت ہے، اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ انسان اگر پیشاب کر رہا تھا، اگر آدھے پیشاب میں اس کو ہم اٹھاتے تو ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر ادھر ادھر اور پیشاب پھیل جاتی، اور جب لیکن اس کو جب سمجھایا اور جب اس کو بتایا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کی گھر ہے، یہاں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، جب یہ اخلاق پیش کیا میرے پیارے دوستو تو 300 اس کے پورے بستی والے آ کر اور ایمان لے آئے۔ آج ہمارے اندر کیا اخلاق ہے؟ آج ہمارے اندر کچھ اخلاق ہیں؟ یاد رکھو میرے پیارے دوستو، کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں ہمارا نیکیاں تولا جائے گا، کبھی ہمارے نیکی اوپر کبھی نیچے ہوگا، جب نیکیاں ہمارا بڑھ جائیں گے تو انسان خوش ہوگا، لیکن جب نیکیاں گھٹنے لگیں گے تو انسان پریشان ہوگا۔ ایک آدمی کے سامنے جب اس کے نام اعمال تولا جائے گا، کبھی نیکیاں اوپر کبھی بدی اوپر، ایسا ہوگا جس پلڑے کے اندر نیکیاں ہوگی اس میں ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا، اور نیکیوں والے پلڑے کے اندر وہ بادل والا ٹکڑا اس کے اندر آ جائے گا، نیکی کا پلڑا اوپر آ جائے گا اور بدی والا بالکل جھک جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو جنت کے اندر داخلہ کر دو، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دو۔ وہ انسان فرشتوں سے پوچھے گا آخر میری نماز تو آ گئی تھی لیکن پھر بھی میری نیکیاں اوپر نہیں، میرے حج آ گئی پھر بھی میرے نیکیاں اوپر نہیں، میرے تسبیحات آ گئی پھر بھی میرے نیکیاں اوپر نہیں، میں نے حج کیا تھا وہ بھی نیکیاں تولا گیا پھر بھی کیا کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ یہ بادل کا ٹکڑا آیا اور بادل کا ٹکڑا آتے ہی میرے تمام نیکی کیا گناہ پر بھاری ہو گیا۔ آخر فرشتوں یہ بتاؤ تو صحیح یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فرشتے کہیں گے وہ دنیا کے اندر جو تم نے اچھے اخلاق پیش کیا تھا وہ چیز ہے۔ تو سب سے جو اخلاق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اتنی وزنی ہوگی، نماز پر بھاری، زکوٰۃ پر بھاری، حج پر بھاری، سب پر بھاری ہو جائے گی۔ آج ہمارے اندر کیا اخلاق ہے؟ آج میرے پیارے دوستو اتنا ہمارے زبان بند ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو اتنا خراب اس کی زبان سے بات نکلتا ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کب یہاں سے نکل کر یہ انسان جائے۔ یہ ہمارا اخلاق ہو گیا۔ تکبر، میرے پیارے دوستو، غیبت یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارے کے سارے نیکیاں کو ختم کر دیتے۔ وہ دور یاد کرو میرے پیارے دوستو، مکہ کے اندر ایک بیوہ عورت رہتی تھی، 8 سالہ بچہ ہے۔ اب جب بیوہ ہے تو اس کی ماں سفید کپڑا پہنتی تھی، غریب آدمی تھی۔ ان کے بھائی نے جب اس کا آدمی مر گیا تو اس کے کیا کہ جو جائیداد تھے اس کے دوسرے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ اب ایک 8 سالہ بچہ ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے اے میری امی، مکے کے اندر سب کو اچھے کپڑے پہنتی ہے عورتیں، آپ ایسے پرانے کپڑے پہنتے ہو، کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹا میں بیوہ عورت ہوں، غریب آدمی ہوں، کہیں سے جو کچھ ہے تم کو تو کھلاتی ہوں، تمہیں تو اچھا کپڑا پہناتی ہو نا، تم کیوں ایسے کیا فکر کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں میرے امی، مکے کے اندر سب عورتیں اچھا کپڑا پہنتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میری امی بھی اچھا کپڑا پہنے، میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، ایک چادر مانگ کے لاؤں گا، ایک کپڑا مانگ کر لاؤں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اپنے چچا کے پاس مت جاؤ، کیونکہ سارے ان کے جائیداد میں اس کے چچا نے قبضہ کر لیا تھا۔ فرمایا کہ میں اپنے چچا کے پاس جاؤں گا، اس سے کچھ نہیں مانگوں گا، کہوں گا کہ اپنی امی کے لیے ایک کپڑا دے دو۔ میرے پیارے دوستو بہت سمجھانے کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے نہیں ماں میں جاؤں گا، اور وہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے ایک اپنی امی کے لیے بہترین کپڑا دے دیجئے، ایک چادر دے دیجئے۔ میرے پیارے دوست کو اتنا سننا تھا، اس کے چچا نے اتنا مارا کہ بدن کے اندر خون بہنے لگا اور کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر تمہاری ماں مر جائے تو کفن کے لیے بھی میرے پاس نہیں آنا۔ میرے پیارے دوستو یہ وہاں سے بھاگتا ہے، امی امی کہتے ہوئے۔ راستے کے اندر ایک آدمی ملتا ہے، فرمایا کیا بات ہے بیٹا، کیوں اتنا پریشان ہو، کیسے تمہارے منہ سے
خون نکل رہا ہے. فرمایا میں ایک کپڑا مانگنے کے لیے گیا تھا, اپنے چچا کے پاس گیا تھا, لیکن میں ایک چادر مانگ رہا تھا, نہیں دیا. اب وہ انسان جنہوں نے اس کو روکا تھا فرمایا بیٹا وہاں تم کو کپڑا نہیں ملا, لیکن ایک جگہ میں بتاؤں گا, اگر تم وہاں جاؤ گے تم کو کپڑا مل جائے گا. فرمایا وہ لڑکا کہتا ہے مجھے بہت مار لگا, میں کہیں نہیں جاؤں گا. کہتا مکے کی بھی. پھر وہ لڑکا پوچھتا ہے کہاں کپڑا ملے گا؟ فرمایا مکے کے اندر ایک محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس کے پاس جاؤ گے تم تو کپڑا مل جائے گا. اتنا کہ وہ لڑکا دوڑتے ہوئے گھر کے طرف جاتا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے میرے دوستو, اس کے ماں ادھر میں بیٹا بیٹا کہتے ہوئے نکلتی ہے. اور جب وہ بچہ پہنچتا ہے تو دیکھا کہ خون کے اندر لطپت ہے, اور میرے پیارے دوستو وہ اس کی ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے, اور وہ اس کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا میں نے یہ منع کیا تھا نا کہ وہاں مت جاؤ, چچا کے پاس مت جاؤ, چچا کے پاس مت جاؤ, تم کو کپڑا نہیں دے گا. میرے دوستو وہ لڑکا روتے روتے کہتے ہیں کہ میری ماں ایک جگہ اور ہے, ایک جگہ اور جاؤں گا میں, وہاں کپڑا مل جائے گا. وہ اس کی ماں بھی سینے سے اپنے بچے کو لگائی ہوئی تھی. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کہاں جاؤ گے, کس کے پاس؟ کہا کہ مکہ میں کوئی محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کی ماں محمد کا نام سنا تو اپنے بچے کو دھکا دے دیا اور کہتا ہے کہ بیٹا تو کس کے نام لے رہا ہے؟ وہ جادوگر جو اس کے پاس جاتا ہے اس کو جادو کر دیتا ہے, اس کے پاس نہیں جانا. ابھی وہ ماں جب اپنے سینے سے اپنے بچے کو لگایا تھا, لیکن ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سنا, کیونکہ مکے کے لوگ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادوگر ہے. لیکن میرے پیارے دوستو وہ اس کی ماں کہتی وہاں ہرگز نہیں جانے دوں گا, وہاں جو جاتا ہے اس کا کیا کہیں ایمان ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ لڑکا بڑا جیت کرتا رہتا ہے کہ میں جاؤں گا, رہتا ہے کہ میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. میرے پیارے دوستو آخر کار اس کی ماں کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا, مکہ تو ہی نزدیک ہے, ہمارا گھر یہ ہے اور مکہ یہاں ہے, اگر وہ کچھ کہے گا تو بھاگ کر آ جاؤں گا. میرے پیارے دوستو وہ مکہ پہنچتا ہے, مکہ پہنچتا ہے, بیت اللہ مسجد حرام کے اندر جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول کو جانتا نہیں تھا. وہ لڑکا خود کہتا ہے کہ میں مکہ کے اندر طواف کرنے لگا, جیسے طواف کرتا ہے ایسے چکر لگانے لگا, اور میں نے 3 چکر لگایا اور سب انسانوں کے میں چہرے کو دیکھنے لگا. لیکن ان تمام انسانوں میں جب میں نے محمد کو دیکھا میں پہچانتا نہیں تھا, لیکن میرے دل نے کہا کہ یہی وہ محمد ہوگا جس کے یہ خوبصورت چہرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اللہ کا دھیان لگائے ہوئے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. وہ انسان وہ لڑکا 8 سال کا لڑکا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے محمد. اللہ کے رسول نے ایسے سر اٹھایا, فرمایا ہاں میں محمد. میرے پیارے دوستو وہ انسان لڑکا کہتا ہے میں یتیم ہوں, میں یتیم ہوں. اتنا سننا تھا کہ میں یتیم ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے تو یتیم تھا ہے نا, میں بھی یتیم تھا, تیرا ماں بیوہ ہے نا, میری ماں آمنہ بھی بیوہ تھی. اور میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کیسے آنا ہوا. پھر اللہ کے رسول کے پاس وہ تمام واقعہ اپنے چچا والے کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چادر مانگنے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے ایک چادر دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو اپنے اوڑے ہوئے تھے اس کو دے دیا اور فرمایا اس کو لے جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے کیا کہ اپنے ماں کو چادر کو اڑا دینا. میرے پیارے دوستو یہ اس کی ماں وہاں انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے, کہیں پھر میرے بیٹے کو مارنا پڑ جائے. وہ بچہ خوشی خوشی وہاں سے آتا ہے اور گھر آتا ہے. فرمایا بیٹا کیا ہوا, کیا محمد نے کیا کہا؟ کہا کہ ماں یہ چادر مجھے دے دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ تمہیں کچھ کہا, انہوں نے کچھ کہا تمہیں؟ کہا انہوں نے اپنے دھرم کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. اور میری ماں, اے میری ماں, اس محمد نے مجھے سینے سے ایسا لگایا, خدا کی قسم 8 سال گزر گیا ہے, کوئی مکہ کے اندر کوئی انسان نے مجھ سے ویسے محبت نہیں کیا, ایسے پیار نہیں کیا جتنا اس محمد نے کہا. اور فرمایا میری ماں یہ چادر اس نے دیا
کیا ہے اور کہا تھا کہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا، اے ماں بیٹھ جاؤ، یہ چادر میں تم کو اڑاتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، وہ چادر اڑانے کی دیر تھی، اس کے ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بیٹا جلدی اس محمد کے پاس لے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے کفر میں ہمارا کیا کہ جان چلی جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب یہ اخلاق پیش کیا تو کیا ہوا؟ ایمان لے آئے۔ آج ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں ہے، آج بڑوں سے چھوٹوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آج ایک دوسرے کے اندر غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، جب جس کے اندر میں آ گیا، جس کے اندر تکبر آ گیا، کسی کی آپ نے غیبت کرنے لگی، آپ کو نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو آگ میں دو گے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر سے وہ جلے اور راکھ ہو جائے۔ خدا کی قسم کسی کی آپ نے غیبت کی تو آپ کو نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی۔ آج بالکل، اور یاد رکھیے گا شیطان اتنا چالاک ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، اب عمر والا ہے، اس کو زنا کے اندر نہیں لے کے جائے گا، اس کو دوسرے شراب کے اندر نہیں لے کے جائے گا، اس کو چوری کے اندر نہیں بہکائے گا، بلکہ کس سے بہکائے گا؟ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایک دوسرے کی چغلی کرو۔ یاد رکھنا میری اس بات کو، غیبت کرنا، چغلی کرنا زنا کاری سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو، آپ نے زنا کیا، توبہ کیا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن آپ نے کسی کی غیبت کی، جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اے میرے دوستو، آج لوگ اپنی ایمان کی غیبت، اپنی علماء کی غیبت، کہاں جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جس سے پیچھے تمہاری آخرت سنور رہی ہے، اس علماء کی غیبت کر رہے ہو، اس امام کی غیبت کر رہے ہو، اللہ کے ہاں کیا منہ دکھلاؤ گے؟ میرے پیارے دوستو، اچھے اخلاق پیش کرو، ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول کے ایسے ایسے اخلاق، جہاں اللہ کے رسول نے اخلاق پیش کیا وہی ایمان لے آئے۔ آج ہمارے اندر کیا اخلاق ہے؟ ہم سے دوسرے پڑوسی کٹتے ہوئے جا رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کٹتے ہوئے جا رہا ہے، اور اس پڑوس والا ہمارے سے کٹتے ہوئے جا رہا ہے، کیوں کہ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنے لگے، اللہ نے کہا تھوڑا کم کرو، تبلیغ کی اللہ کے رسول نے فرمایا کم کرو، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا شاباش، سب سے اچھا اخلاق، سب سے اچھا اخلاق آپ کے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سورہ نون کے اندر آپ کو یہ ملے گی۔ اے میرے پیارے دوستو، نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہمیں اخلاق سے پیش آئے۔ اگر بد اخلاق ہو جائے گا، ایک بات کہہ دو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اگر جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، آج دنیا کے اندر کوئی چوری کریں گے، پولیس پکڑ کر لے جائے گی، ہمارے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں لگائے گی، ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر لے کر جیل میں ڈال دے گا، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اگر رسوا ہو جائیں گے، ہمارے نیکیاں کم ہو جائیں گی، بدی بڑھ جائے گی، ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے یہ چار انگلی ہے، یہ چار انگلی ہے، میرے طرف دیکھیے، فرشتے انسانوں کے یہاں جبڑے کے اندر ہاتھ ڈالے گا اور ایسے کھینچے گا۔ میرے دوستو، جب یہ جبڑے کے اندر ہاتھ ڈال کے کھینچے گا، یہ جبڑا بالکل دور چلا جائے گا، وہ انسان وہاں اٹھے گا، بالکل ننگا ہوگا، کہے گا مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ فرشتہ کہے گا جب تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیوں رحم کریں گے؟ تم نے دنیا والوں پر رحم نہیں کیا تو ہم تم پر کیسے رحم کریں گے؟ اور اسی طرح عورت کو یہاں جبڑا نہیں پکڑے گا، بلکہ اس کو بات کو پکڑ کر فرشتے کھینچے گا، وہ بات دور تک چلا جائے گا، وہ عورت بھی، لڑکیاں بھی اسی طرح اٹھے گی، کہے گا رحم رحم، کہے گا فرشتے اللہ نے رحمان نے تم پر رحم نہیں کیا، دنیا میں تم نے لوگوں پر رحم نہیں کیا، تم نے غیبت کی، تم نے چغلی کی، ہر ایک چیز کو نافرمانی کی ہے، آج میں بھی نافرمانی کیا کہ آج بھی تمہارے پر رحم نہیں کیا جائے گا اور ایسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اے میرے مسلمانوں بھائیوں، نوجوانوں، ابھی وقت ہے، ابھی سنبھلنے کا موقع ہے، آج ہمیں غیبت سے توبہ کر لو، آج معافی کرنے سیکھو، معاف کر دو گے میرے دوستو، اللہ کے یہاں آپ کا رتبہ بہت بڑا ہو جائے گا، جتنا معاف کرو گے آپ کا رتبہ
رتبہ بڑا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اچھے اخلاق سے اچھے اخلاق پیش کریں تاکہ لوگ ہم سے جڑے اور اپنے ماں باپ کی عزت احترام کریں, اپنے علماء اپنے امام کے ادب احترام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, سنت عطا کرنے جو نہیں کی.